حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اصلاح احوال کے حوالے سے نہایت ہی اہم موضوعات کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان اسباق کو محبت سے، اخلاص سے سننے، یاد رکھنے اور ان کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے بہرور فرمائے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ سبق شروع کیا۔ ہم اپنے حال کا محاسبہ کریں، ہمارا اعمال صالحہ میں سست اور کاہل ہو جانا، نماز میں سستی کاہلی کرنا، روزہ رکھنے میں سستی کاہلی کرنا، حج میں سستی کاہلی کرنا، زکوٰۃ دینے میں سستی کاہلی کرنا، اعمال صالحہ میں سستی و کاہلی کرنا، سست اور کاہل ہو جانا اور گناہوں کے اوپر جرأت مند ہو جانا۔ عرفاء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزا و سزا ابھی بہت دور ہے، بعد از وفات یا بعد از قیامت دوزخ جنت میں جا کے جزا اور سزا ہوگی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قبل از موت، قبل از قیامت، اسی جہان میں اللہ رب العزت گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے اور عمل صالح کی جزا بھی دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے سبق کو ہم آگے پڑھتے جائیں گے، جو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس کا آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امم کے احوال کو پڑھیں۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیں گے کیسے کیسے انہوں نے گناہ کیے اور کیسے کیسے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اسی جہان میں، اسی دنیا میں۔ اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئیں گے، اور وہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ عذاب آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑی بات پچھلے جمعے جو ہم نے گفتگو کی اس میں سے تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ عرض کر دوں تو پھر ہم براہ راست اپنے سبق پہ آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام تمام نسل انسانیت کے وہ باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اور کل انبیاء علیہ السلام کے بھی وہ باپ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو کتنی عزت اور شان عطا کی کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کو نوری لباس پہنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں رکھا، کتنی عزت دی، کتنی شان دی، اور پھر فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ نے خود فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا پس وہ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے قصداً اس درخت کا پھل نہیں کھایا، جان بوجھ کر نہیں کھایا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ آدم بھول گئے۔ بھول جانا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بھول جانا بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بھول کر یہ نافرمانی ہو گئی، درخت کے قریب چلے گئے۔ دیکھیں کتنی عزت دی، کتنی تکریم دی، کتنی شان دی، کتنی عظمت دی، مگر جب بھول کر اس درخت کے قریب گئے تو اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا اور زمین پر اتار دیا، جنت سے نکال دیا۔ اولیاء اللہ عرفاء فرماتے ہیں بندے تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، اپنے اندر جھانک کر، اپنے من کا محاسبہ کر اور اپنے اندر سے کلام کر کہ تیرے بابا آدم علیہ السلام بھول کر اس درخت کے قریب گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور تو بھول کر نہیں، جان بوجھ کر، بھول کر نہیں جان بوجھ کر، ایک دو نہیں، ایک ایک دن میں کتنی کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، سہون نہیں عمدن، اور پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی، ساری زندگی تیری نافرمانیوں سے تعبیر ہے اور مرقع ہے، ساری زندگی نافرمانیوں کا۔ اپنا محاسبہ کر، سر تپا، آنکھیں نافرمانی کر رہی ہیں، زبان نافرمانی کر رہی ہے، کان نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اعضاء ان کو اللہ کی نافرمانی میں تو نے لگایا ہوا ہے۔ تو فرمایا اے بندے غور کر، اللہ نے ازل سے آدم علیہ السلام کا سارا معاملہ تیرے سامنے رکھ دیا۔ فرما قصص الاولین مواعظ الاخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ اللہ نے یہ جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا ہماری نصیحت کے لیے کیا۔ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی سبق نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں، کوئی نصیحت نہیں تھی، تو لاکھوں سال کا، ہزاروں سال پہلے کا جو معاملہ تھا بابا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، ہمارے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے بیان کیا کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ کہ فرمایا تمہارے بابا آدم علیہ السلام تمام نسل انسانی کے باپ اور کل نبیوں کے بھی باپ، اور عزت یہ دی کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اڑایا، اتنی عزتیں، اتنی شانیں عطا کی، جنت میں پاس رکھا، مگر جب بھول کر اس درخت کے قریب گئے تو میرے بندوں دیکھ لو میں نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور تم ہمہ وقت نافرمانیاں کر رہے ہو، بھول کے نہیں قصداً کر رہے ہو، تو کیسے امید رکھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ بس اتنی سی بات دل میں لکھ لیں، نقش کر لیں، جب بھی کوئی گناہ کرنے لگیں کم از کم اس بات کو یاد کر لیا کریں۔ جب ملاوٹ کرنے لگیں، کم تولنے لگیں، دھوکہ دینے لگیں، فراڈ کرنے لگیں، بے ایمانی کرنے لگیں، بس یہ میری بات یاد کر لیں۔ عزیزان محترم، پھر اس کے اوپر آپ غور کریں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو، ہمیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکال دیا ایک بھول پر۔ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زناکاریاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں، ڈھونڈنے سے بھی کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔
توجہ کرنا، بڑی خاص بات ابھی اللہ نے میرے دل میں القاء کی ہے۔ اور عفا فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ رازق میں ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ پاک نما زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کا حمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ لوح محفوظ سے نقل کر کے لاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ آپ توجہ کریں، اولیاء اللہ، عرفاء، صالحین فرماتے ہیں بندے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ رازق میں ہوں، وعدہ کر رہا ہے، اور ہم زبان سے کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے، مگر اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین نہ ہوتا تو ہم ہمہ وقت روزی رزق کے لیے اس طرح برسر پیکار نہ ہوتے۔ روزی کے لیے ہم نے اللہ کو بھی بلا دیا، نماز کو بھی بلا دیا، حلال حرام کی بھی تمیز چھوڑ دی، کہتے نہیں جی کچھ کریں گے تو کچھ آئے گا، بات سمجھیں، کچھ کریں گے کو ہاتھ پھلا ماریں گے تو کچھ آئے گا نا، حرکت میں برکت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وعدے پہ یقین نہیں کرتے، اللہ کے وعدے پر، مگر جب ادھر نماز کی بات آئے، فرما برداری کی بات آئے، گناہوں سے بچنے کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ بڑا کریم ہے جی، اللہ رحمت سے معاف کر دے گا جی، ہائے ہائے ہائے۔ ادھر نہیں یقین کرتے کہ اللہ رازق ہے، نماز تو پڑھ دوں یار، اللہ رازق ہے، جو اس نے رزق دیا وہ دے گا، ملاوٹ نہ کروں، کام نہ تو لوں، جو رازق ہے وہ دے گا مجھے، میرے حلال میں برکت دے گا، ادھر یقین نہیں ہے۔ اور جب ادھر کی بات آتی ہے یار گناہ چھوڑ دو یار، نافرمانی چھوڑ دو یار، تابع فرمانی کرو، تو کہ نہیں نہیں کوئی گل نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگر ادھر یقین نہیں کرتے ہو، رزق کے لیے محنت کرتے ہو، تگ و دو کرتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، آرام سکون تج کرتے ہو، گھر بار چھوڑ جاتے ہو، دوسرے ملکوں میں جا کے دھکے کھاتے ہو، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرتے ہو، اگر ادھر یقین نہیں ہے تو ادھر کیسے تم نے یقین کر دیا کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا جی، اللہ بڑا کریم ہے۔ ادھر بھی اسی طرح محنت کر، کوشش کر، عبادت کر، گناہوں سے بچ، نیکیاں کر، اور پھر ساتھ امید بھی رکھ انشاءاللہ اللہ میرے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے گا اور میری غلطیوں کو میرا رب معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارا دوہرا معیار ہے، یہ ہماری منافقت ہے، منافقت ہے، یہ عمل نفاق ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح آپ دیکھیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جیسا پچھلے جمعے ہم پڑھا ہے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ میں نے آپ کو تفصیل سے سنا دیا کہ کتنا اس کا رتبہ تھا، وہ جنات میں سے تھا، عبادتیں کر کر کے اتنی اس نے عبادت کی، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو گیا۔ اللہ نے خوبصورت حسین و جمیل اس کو وجاہت عطا کی، پیارے پر عطا کیے، عظمت دی، عزت دی، قرب دیا، شان دی، فرشتوں کا استاد سردار بنایا، خزانوں کا خزانچی بنایا، کتنی عزت دی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے بندے کا ادب نہیں کیا، اللہ کے بندے کا ادب نہیں کیا، آج آپ سوشل میڈیا کو کھول کر دیکھیں، آج بڑی یہ وبا چل رہی ہے، لوگ بڑی جرت سے، بڑی بے باکی سے انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، زبان زیب نہیں دیتی، میں ان کے الفاظ نقل نہیں کر سکتا، بڑی بے باکی سے، بڑی جسارت سے محبوبان خدا کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے وہ بتایا آپ کو، ازل سے آدم علیہ السلام کا حال بیان کر کے ہمارے لیے بطور نصیحت بیان کر دیا، ایسے یہ بھی معاملہ اللہ نے بطور نصیحت بیان کر دیا کہ دیکھو
اپنے علم پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بننے والوں، بڑے بڑے مفسر محقق محدث بننے والوں، اور علم کے زور پر میرے محبوبوں کی بے ادبی کرنے والوں اور گستاخی کی جرات اور جسارت کرنے والوں، توجہ سے دیکھو کہ ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا عابد تھا، کتنا بڑا زاہد تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا، عزت تھی، شان تھی، قرب تھا، مگر جب میرے بندے کا ادب نہ کیا، میں نے ساری عبادتیں منہ پہ مار کے مردود کر کے نکال دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ازل سے بیان کر دیا۔ اس چیز کے اوپر بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے، اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بھر وہ ان کے فیض اور برکت سے محروم رہتا ہے، اولیاء اللہ کی برکت اور فیض سے محروم رہتا ہے، اور مرتے ہوئے ڈر ہے کہ اس کا سوء خاتمہ نہ ہو جائے، ڈر ہے کہ موت کے وقت کہیں وہ بے ایمان ہو کے نہ مر جائے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے پچھے 6 مہینے اس پہ بڑی محنت کی ہے، میں اس سے مراد یہ نہیں لے رہا کہ عورتیں جا کے بزرگ پیروں کے جا کے پیر دباتی رہیں، اس سے مراد میں یہ نہیں لیتا اور نہیں کہتا کہ بزرگوں کے جا کے آپ سجدے کریں، درباروں کے آگے سجدے کریں، میں نے تو بیان کر دیا ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں، میں نے تو بیان کر دیا جھکنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں، بیان کرایا، میں تفصیل کے ساتھ بیان کرایا۔ اس سے مراد عزیز دوستو یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کی تابع فرمانی اختیار کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، صالحیت اختیار کی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، جن کی زندگی مصطفیٰ میں فنا ہو گئی ہے، ان کی تکریم کرو، ان کا ادب کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے علم لو، ان سے رہنمائی لو، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کا نام لو۔ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو حضور نے آداب بتائے، فرمایا جب وہ بندہ آپ کی مجلس میں آئے، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤ، اپنا تکیہ پیش کرو، اور فرمایا اچھے القابات کے ساتھ اس کو بلاؤ، مخاطب کرو اچھے القاب سے، تکریم کے ساتھ۔ فرمایا اس عمل سے، آپ کے اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو بھئی عام آدمی کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی اس طرح عزت کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤ، اچھے القاب سے اس کو بلاؤ۔ تو اولیاء اللہ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے خدا کے محبوب بندوں کا۔ اور یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، میرے ولیوں سے عداوت کرے گا، میں رب اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ رب سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو جہاں وہ سبق یاد رکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام والا، کہ جب گناہ کرنے لگے سوچ لیں کہ ہمارے بابا سے بھول کر ایک غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور میں غلطیوں پہ غلطیاں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہا ہوں، میں جنت میں جا کیسے سکتا ہوں؟ ویسے اس سبق کو بھی یاد رکھنا ہے، کسی بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے پہلے اولیاء و صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بے ادبی کرنے سے پہلے سوچ لینا، اللہ نے ازل سے شیطان کا معاملہ بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں نہیں دیکھتا وہ کتنا بڑا عابد تھا، کتنی عبادتیں کی، کتنا علم والا تھا، کتنا اونچے رتبے والا تھا۔ اگر میرے محبوبوں کی بے ادبی کرے، ایک لحظے میں ساری عبادتیں منہ پہ مار دیتا ہوں، لعنت کا طوق گلے میں ڈال کے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہوں۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر آگے آپ دیکھیں، میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، جو میں صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ میں مکتبہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کو سنتا ہوں، وہ اولیاء اللہ کا نہایت ادب سے ذکر کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں۔ مسلک دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو میں نے پڑھا سنا، وہ اولیاء اللہ کا نہایت ادب سے ذکر کرتے ہیں۔
میں جو بیان کر رہا ہوں اس سے مراد وہی گستاخ لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، بھلے وہ کوئی بھی شخص ہو، جو بے ادب ہے کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا ذکر کر رہا۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں رب کائنات نے جب یہ بیان کیا کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ہزاروں کروڑوں سجدے کر آیا تھا، چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے، ہواؤں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ اس نے اللہ کی عبادت کی، اور عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ قبولیت دی، اور ترقی کرتے کرتے سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو گیا، فرشتوں کو استاد ہو گیا۔ صرف ایک سجدے کا انکار کیا، توجہ کرنا، اور وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، اللہ کی عبادت کے سجدے تو وہ روزانہ کرتا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کے سجدے سے انکار کیا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے ساری عبادتیں رد کر دی، لعنت کا طوق ڈال کے گلے میں اور اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا۔ تو اس کے اوپر بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ نہایت ادب سے کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے گھر جا کے اندھیرے میں بیٹھ کے سر جھکا کے محاسبہ کرنا، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا، اور اپنے آپ سے اندر سے کلام کرنا کہ ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ساری عبادت رد کر دی اور بڑی بارگاہ سے نکال دیا، اور سجدہ بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم کا تھا۔ تو اے بندے، تو دن میں ہر روز 96 سجدے نہیں کرتا اور اپنے مولا کو نہیں کرتا۔ نماز کی رکعتیں شمار کریں نا، یہ 48 بنتی ہیں، اور ایک رکعت میں سجدے 2 ہوتے ہیں، تو 96 سجدے ہو گئے۔ ایک دن میں اے بندے تو 96 سجدے نہیں کرتا، آدم علیہ السلام کو نہیں، اللہ کو نہیں کرتا، عبادت کے سجدے نہیں کرتا، تو کیسے گمان کیے پھرتا ہے کہ نہیں جی مجھے اللہ معاف کر دے گا، میں محبوبوں میں سے ہو جاؤں گا، جنت میں چلو جاؤں گا۔ شیطان اتنا بڑا عابد عالم، اتنے سجدے، ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے نکال دیا، تو جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ اس سبق کو بھی ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں کو سوچا کریں، غور کیا کریں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہماری نصیحت کے لیے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا۔ اسی طرح سنیں، اگر ہم یہ سمجھے کہ جی بعد از قیامت جزا سزا ہوگی، تو بتائیں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا؟ 1000 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے، سمجھاتے رہے، باز کرتے رہے، بار بار بلاتے، بار بار سمجھاتے، آگے سے سمجھنے کے بجائے قوم پکڑ لیتی، مارتی، شدت کرتی، جب آپ مار کھا کھا کے مدہوش ہو جاتے، کہتے بس یہ مر گیا، چھوڑ کے چلے جاتے۔ اللہ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا، وہ پھر پر پھیرتے، وہ پھر صحیح ہو جاتے، وہ پھر بلاتے، پھر ان کو واز کرتے، 950 سال تک سمجھاتے رہے، مگر قوم آگے سے تمسخر کرتی رہی، تکلیف دیتی رہی، انکار کرتی رہی۔ آخر پیغمبر خدا کی زبان سے نکلا، اے میرے رب، اے رب ذوالجلال، میں ہار گیا ہوں، اب تو میری مدد فرما۔ میرے رب، میرے رب ذوالجلال، میری بس ہو گئی، میں ہار گیا ہوں، میرے مولا اب تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آ گیا، ایک تندور کے اندر سے پانی ابلنے لگ گیا، ابلتا گیا، ساری زمین پہ چھا گیا، صرف وہی بچے جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے، چند لوگ جو ایمان لائے تھے وہی بچے، حتیٰ کہ قرآن بیان کرتا ہے آپ کا اپنا سگا بیٹا جو نافرمان تھا، جو کافر تھا، پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، ارے کس بھول میں پھرتے ہو؟ میں نے کئی جاہلوں کو دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا، کانوں، اور نہیں جی اسی فلانے بزرگاں دے مرید ہے، گل ہی کوئی نہیں جی، ساڑھا بیڑا ہی پار ہے جی، فلانے بزرگاں نہ ساڑھا تعلق ہے۔ ارے نبی سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ پیغمبر خدا کا حال بیان کر رہا ہے قرآن۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا، ایمان نہیں لایا، کافروں کے ساتھ رہا،
اور پھر آپ نے کہا بیٹے آ جا پڑھ لے کلمہ مان لے. وہ کہا نہیں نہیں کون سا پانی کون سا عذاب, میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. حالانکہ پیغمبر کا بیٹا تھا, ڈبو دیا گیا. تو قرآن کہتا ہے غور کرو وہ کون سی شے تھی جس نے قوم نوح کو ڈبو دیا, وہ خدا کی نافرمانی تھی. پھر آپ غور کریں, قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سی شے تھی, وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم سمود کو تباہ کیا. قوم سمود پر ایک چیخ کی آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فرشتے نے چیخ ماری. اتنی زوردار آواز تھی کہ خدا کی قسم خوف سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے, سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. وہ کون سی شے تھی جس نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا؟ وہ خدا کی نافرمانی تھی. قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سی چیز تھی جس نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا. وہ مردوں سے گناہ کرتے تھے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری سے انہوں نے پر کی نوک پہ ایسے ان کے شہر اور بستیاں اٹھا لیے, اور اٹھا کے اتنا اونچا لے کے گئے آسمانوں کے پاس کہ اہل آسمان نے ان کے مرغوں, ان کے بکریوں, ان کے جانوروں کی آوازیں سنی, اور وہاں لے جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے الٹ کے پھینک دیا. پھر یہاں پہ اکتفا نہ کیا کہ صفا ہستی سے مٹا دیا, نیست و نابود کر دیا, الٹ دیا, اوپر سے پھر پتھروں کی بارش برسائی گئی. قصص الاولین مواعظ الآخرین, پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہے. بتاؤ ان پر یہ عذاب کیوں آیا؟ نافرمانی کی وجہ سے آیا. پھر قرآن بیان کرتا ہے فرعون کو اور قوم فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے, انتہا ہو گئی. جب نہیں سمجھے تو آپ پڑھ کر دیکھیں بحر قلزم میں اللہ نے قوم فرعون کو اور فرعون کو غرق کر دیا. قارون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے, جب نہیں مانا, نہیں سمجھا, اللہ نے اس کی قوم اور اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا. ارے وہ کون سی شے تھی جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنسا دیا گیا, اور ظلمہ قیامت تک وہ دھنسا ہی چلا جائے گا؟ وہ خدا کی نافرمانی تھی. آپ پڑھ کر دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ نے قوم کو مسلط کیا جو بڑی سخت قوم تھی, بڑی سخت جنگجو و لڑائی کرنے والے تھی. وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے, اتنے جابر ظالم تھے, گھروں کے اندر داخل ہو گئے, اور انہوں نے ان کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا, زیر و زبر کر کے رکھ دیا. اور فرمایا پھر دوسری بار پھر اللہ نے مخالفین کو ان پر غالب کیا, جس سے ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. وہ کون سی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کیا؟ کبھی وہ قتل کیے گئے, کبھی گرفتار کیے گئے, کبھی قید کیے گئے. اللہ نے ان کو اجاڑ دیا, ان پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. میں انشاءاللہ تفسیر سے آپ کو بنی اسرائیل پر کیسے کیسے عذاب ہے سناؤں گا. تو قرآن کس لیے بیان کر رہا ہے؟ عبرت پکڑو, نصیحت حاصل کرو. عزیزان محترم, اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے, یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر. قرآن بیان کر رہا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ خود گناہگار تھے, نافرمان تھے, وہ لائق اس پر تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب اور عذاب آتا. عزیزان محترم, آپ پڑھیے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند سے حدیث لائے ہیں, بس 1-2 حدیثیں پڑھوں گا, توجہ کریں. آپ فرماتے ہیں جب قبرص فتح ہوا, جبیر بن نصیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے, تو مسکرانے کا, خوش ہونے کا وقت ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے, عظیم فتح دی ہے, غلبہ دی ہے, نصرت دی ہے, یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے, آپ رو رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ نے فرمایا ہے جبیر افسوس تم نہیں سمجھتے ہو, میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ دیکھ اللہ نے ان کو کس قدر عزت دی, اللہ نے ان کو حکومت دی, تخت دیا,
اقتدار دیا، اختیار دیا، عزت دی، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی، دیکھ خدا نے کیسے ان کو تہس نہس کر کے رکھا، کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں تو عبرت پکڑتے ہوئے رو رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح تباہ و برباد نہ کر دے۔ اور پڑھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری باتیں دل پہ لکھو، میں بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، بڑی محنت کر کے لایا اور سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی محروم اس وقت کر دیا جاتا ہے، شقی، بد نصیب، بدبخت اس وقت کر دیا جاتا ہے، وہ سونا پکڑتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، ہر قدم پہ اس کو ناکامی ہوتی ہے، ہر معاملے میں وہ نامراد رہتا ہے، بدبختی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ جتنی مرضی محنت کرے رزق سے محروم رہتا ہے، کب؟ جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کے باعث اگر وہ رزق کماتا آتا بھی ہے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برگز نہ سمجھے جی نافرمانوں کے پاس بڑی دولت ہے جی، بڑا مال ہے، چھوڑو ان کا ہم نے اپنا معاملہ صحیح کرنا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے فرما دیا، کافروں کے لیے یہ دنیا، فرمایا ان کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور جن کو آپ دیکھیں نا بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے بینک بیلنس، اور نماز بھی نہیں پڑھتے اور شرابیں پیتے اور کسی بھول میں نہ رہیں، ان کو جا کے پوچھیں، اندر کوئی راحت نہیں ہے، دل میں کوئی سکون نہیں ہے، ان کی بھی اولادیں نافرمان ہیں، ذہنی سکون سے محروم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اے سکون کے طالبوں، عہد و منصبوں میں سکون نہیں ہے، روپے پیسے دولت میں راحت، سکون، اطمینان نہیں ہے، اولادوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بنگلوں کوٹھیوں میں راحت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے، میری بندگی میں ہے، میری اطاعت میں ہے، میری فرما برداری میں ہے۔ بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس سے ہم اگلے جمعے پھر شروع کریں گے، چونکہ یہ لمبی حدیث ہے اور یہ سارا لب لباب اور مغز ہے، اس میں آپ سنیں گے۔ اب یہ پہلی قوموں کا ذکر نہیں ہوگا، پہلے میں نے پہلی قوموں کا سنایا، آپ کہیں جی نہیں جی ان پر آتے تھے ہم پر نہیں۔ اب آپ سنیں گے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا۔ آپ سنیں گے بھی اور آپ اپنی بصیرت سے مشاہدہ بھی کریں گے کہ واقعی ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔